شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، تقدیر اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان المبارک کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے تو یہ دعا پڑھ لے۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کی تعبے داری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ محترم ناظرین، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث پاک سے ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر
شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے یاد رہے۔ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پورے امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا اور رمضان المبارک کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی راتوں کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہوگا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کسی روزہ دار کو سحر و افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں، 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کو رمضان میں ہی کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے، اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھے گا تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس نے اس کی برکت سے فیض پایا۔ یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا
اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ تسبیح آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات، اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح کی ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا اس عمل کو آپ یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر لیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔